اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اورل ہائیجین پہ کہ اپنے دانتوں کو، اپنے منہ کو صاف کرنے کے کتنے فائدے ہیں۔ اگر اورل ہائیجین پہ ہم توجہ نہیں دیں گے، اس کو امپورٹنس نہیں دیں گے، اس کو ہم ایک اہمیت نہیں دیں گے تو مختلف ڈیزیزز کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ صبح صبح اٹھتے تھے، نماز فجر پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد ایک مسواک توڑ لیا کرتے تھے، اور اس مسواک سے وہ ایک ایک گھنٹہ اپنی برش کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ مسواک جو ہے کیکر کا ہو، نیم کا ہو، کسی بھی لکڑی کا ہو، نیچرل مسواک ہے، اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز بھی ہوتی ہیں، اینٹی فنگل بھی ہوتی ہیں، اینٹی وائرل بھی ہوتی ہیں، جس سے آپ کا پورا آپ کے پوری ڈینٹل ہائیجین ہو جاتی ہے، آپ کا پورا ماؤتھ جو ہے کلین ہو جاتا ہے۔ اب آج کل کی نسل جو چیز کھاتی ہے، کھا کے سو جاتی ہے، جس طرح کولڈ ڈرنک پی لی، بسکٹس کھا لیے، کھانا کھا لیا، مگر اورل ہائیجین پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو اورل ہائیجین پہ توجہ نہ دینے کے نقصانات کیا کیا ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس کے نقصانات کیا ہیں جب گم ڈیزیزز آپ انوالو ہوتی ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ آپ کے دانتوں کو کیڑا لگتا ہے اور دانت خراب ہوتے ہیں، اور ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں، آپ کے دانت ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جس طرح آسٹیوپروسس کی بیماری ہے، جس طرح اور دانت ٹوٹنا شروع، دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دانتوں میں خول ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو دانت نکلوانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر روٹ کینال بھی کرواتے ہیں، تب بھی آپ کا دانت ہیلتھی نہیں ہوتا، تو دانتوں کا بیڑا غرق کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم شروع سے ان چیزوں پہ توجہ دیں تو میرے خیال میں اورل ہائیجین امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ تمام ڈیزیزز جو آپ کی جو جڑ ہے، بیماریوں کا جو مرکز ہے، وہ آپ کا اورل ہے، اورل ہائیجین سے ریلیٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کا اورل ہائیجین نہیں ہے، آپ کے منہ کے اندر، دانتوں کے اندر ڈفرینٹ اسپیشیز ہیں بیکٹیریاز کی جو کہ ہارمفل ہیں آپ کی باڈی کے لیے، وہ تھرو ماؤتھ آپ کے سسٹم میں وہ اسپریڈ ہو جاتے ہیں، جس طرح یہ بلڈ میں سرکولیٹ کرتے ہیں، لنگس تک پہنچتے ہیں، پینکریاز تک پہنچتے ہیں، کڈنی تک پہنچتے ہیں، ڈفرینٹ باڈی پارٹس تک پہنچتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ کا جو جب یہ بیکٹیریاز، ڈفرینٹ ٹائپس آف بیکٹیریا جب یہ بلڈ اسٹریم کے تھرو آپ کے ہارٹ کی طرف موو کرتے ہیں، جو بلڈ ویسلز کو یہ ایک تو نیرو کر دیتے ہیں، بلڈ کلاٹنگ میں یہ میں بڑا ان کا رول عمل ہوتا ہے، کلاٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مایوکارڈیم ہے، ہارٹ کی جھلی ہے، اس میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے کارڈیک ڈیزیزز اٹیک کرتی ہیں، اور ہارٹ اٹیک تک نوبت جا پہنچتی ہے۔ کس وجہ سے؟ اگر آپ کا منہ اگر صحیح نہیں ہے، اورل ہائیجین کی آپ خیال نہیں کرتے، آپ کے ماؤتھ میں انفیکشن ہے، آپ کے ماؤتھ میں بیکٹیریا ہے، فنگس ہے، وائرس ہے، یہ تھرو ماؤتھ ٹرانسفر ہوتے ہیں آل اوور دا باڈی، اور یہ آپ کی بلڈ سٹریم کے ذریعے ایک ایک پارٹ کو پہنچ جاتے ہیں۔ پہلا اٹیک ہارٹ پہ ہے، اور جس سے ہارٹ ڈیزیزز آتی ہیں، کبھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اور کبھی آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اورل ہائیجین کی وجہ سے یہ سارے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں، لیکن یہ اویئرنیس لیکچر ہے، اس لیکچر کو دینا میں ضروری سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس طرح کے جو بیکٹیریا جب موو کرتے ہیں تو یہ آپ کے لنگز میں پہنچتے ہیں، ماؤتھ سے لنگز میں، جب آپ کا ماؤتھ کلین نہیں ہے تو وہ آپ کے لنگز میں پہنچ جائیں گے، وہاں برینکیوسپازم ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ نمونیا جیسی بیماری میں انوالو ہو جائیں گے، اور اگر بیماری ڈیزیز سیویئر کنڈیشن اختیار کر گئی اور سیویئر لیول تک چلی گئی تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، لنگز آپ کے فیل بھی ہو سکتے ہیں، لنگز فیلئر کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اورل ہائیجین کی وجہ سے، دانتوں اور منہ کے گندگی کی وجہ سے، جسے ہم کہتے ہیں منہ کے اندر آپ سب چیزیں کھا رہے ہیں، اٹھے کھانا کھانا شروع کر دیا، سوئے کھانا کھانا شروع کر دیا، دوپہر میں کھانا کھانا شروع کر دیا، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں ہمیں برش کرنا ہے، ہمیں ان کو کلین کرنا ہے۔ پہلی بات، آپ مسواک کریں، بہت اچھی چیز ہے۔ اگر جو کوئی مسواک، اللہ کے نبی کی سنت ہے، اگر مسواک نہیں کر سکتے تو صبح دوپہر شام ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیجئے، جس میں بالخصوص فلورائڈ انگریڈینٹس ہوں، اور اچھی طرح دانتوں کو کلین کیجئے۔ اگر دانتوں میں کوئی کھانے کا، کی بوٹی کا کوئی ٹکڑا اندر انٹریپ ہو گیا ہے تو اس کو آپ خلال کر کے دانتوں کا، اس کے اندر آپ چھوٹی سی سٹک سے اس کو نکال لیجئے۔ وہ جو خوراک کا ذرہ دانتوں کے اندر رہ جاتا ہے، مسوڑوں کے اندر، تو وہ کیڑے کی خوراک ہے، تو بیکٹیریا جو ہے اس پہ گرو کرتے ہیں، انفیکشن پھیلتا ہے، اس لیے دانتوں میں بدبو آتی ہے۔ جب آپ کہیں کھڑے ہوتے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو دانتوں کے اندر اتنی اسمیل آ رہی ہے کہ دوسرا بندہ اپنے ناک پہ ہاتھ رکھنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اورل ہائیجین پراپر نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈفرینٹ بیکٹیریاز اور ڈفرینٹ ٹائپس آف گم ڈیزیزز یہ کینسر بھی کاز کرتی ہیں، بالخصوص پینکریاٹک کینسر،
تو کینسر کی بیماری کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اورل ہائیجین نہیں کرتے پراپر، ہم اپنے دانتوں کی، اپنے ٹیتھ کی کلیننگ نہیں کرتے، ہم ماؤتھ کو کلین نہیں کرتے، تو جو بیکٹیریاز ہماری اس اورل کیوٹی کے اندر جو پروڈیوس ہو رہے ہیں تو یہ موو کرتے ہیں باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کو، تو یہ لیور کی طرف بھی موو کرتے ہیں، تو لیور کو ڈیمیج کرتے ہیں، لیور میں انفیکشن کاز کرتے ہیں، لیور انفلیمیشن کا سبب بنتے ہیں، تو لیور کو پرابلم کریٹ کرتے ہیں، لیور کی بیماری بھی اس وجہ سے آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ موو کرتے ہیں تھرو بلڈ اسٹریم تو کڈنی تک پہنچتے ہیں، تو آپ کی گردوں میں بھی انفیکشن ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا انفیکشن ہو رہا ہے گردوں میں، کبھی اس رائٹ کڈنی میں انفیکشن ہے، کبھی لیفٹ کڈنی میں انفیکشن ہے، ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈفرینٹ ٹائپس، ڈاکٹرز بھی آپ کو لکھ رہے ہیں، دھڑا دھڑ اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں آپ، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر انفیکشن ہو گیا۔ کبھی اس کی وجہ ہم نے جانی، ریزن جانی، سب سے پہلا کام اپنے دانتوں کو صاف رکھیں۔ دین اسلام نظام دین فطرت ہے، جب اللہ کے دین کے اندر 5 وقت کی نماز میں سب کو حکم ہے، سنت رسول ہے کہ آپ وضو کرنے سے پہلے مسواک کا استعمال کیجئے، تو مسواک استعمال 5 دفعہ جب ہم نماز پڑھیں گے، مسواک کا استعمال کریں گے تو اورل ہائیجین ہماری 100% ہو جائے گی۔ ہم ان مختلف بیماریوں میں اس نماز کے صدقے، وضو کے صدقے ہم سفر نہیں کریں گے، ہم اس میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلا اس کا نقصان اور فائدہ، اورل ہائیجین کا فائدہ یہ ہے کہ وزن کو کم کرنے میں، ویٹ لاس میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اورل ہائیجین کی طرف کی پرواہ نہیں کرتے، کیئر نہیں کرتے، تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف گم ڈیزیزز اور بیکٹیریا جو پروڈیوس ہو رہے ہیں اورل کیوٹی کے اندر، اس کی وجہ سے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اورل ہائیجین پراپر نہ کرنے کی وجہ سے ان ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈیزیزز جو ماؤتھ میں آپ کے آپ کے ٹیتھ میں پروڈیوس ہو رہی ہیں، جو ڈیولپ ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے پری میچور برتھ ہوتی ہے، پریگنینسی، بچہ جو ہوتا ہے کم وزن کا ہوتا ہے، پری میچور برتھ ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کی پریگننسی میں بھی ان کا ٹائم پیریڈ نارمل، جو خواتین جو ڈینٹل ہائیجین کا خیال رکھتی ہیں ان سے دورانیہ ڈیوریشن بڑھ جاتا ہے۔ اگر ایک خاتون کنسیو 1 منتھ کر رہی ہے تو جس کی پراپر اورل ہائیجین نہیں ہے تو 4 سے 5-6 مہینے لے سکتی ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف بیکٹیریاز یہ آپ کی فرٹیلٹی کی بھی پرابلم بھی کریٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اورل ہائیجین کی وجہ ہونے کی وجہ سے آپ کا کولیسٹرول لیول بھی بڑھتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ کائنڈز آف انفلیمیشن ہوتی ہیں باڈیز کے اندر، ان گم ڈیزیز کی وجہ سے، ان بیکٹیریاز کی وجہ سے جو ماؤتھ میں پروڈیوس ہو رہے ہیں، تو کولیسٹرول بھی بڑھ سکتا ہے۔ اس طرح آپ کا ہارٹ کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینٹرل نروس سسٹم بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے، الزائمر، پارکنسن ڈیزیز، ڈیمینشیا جیسی بیماریوں کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کی سکن میں انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کے آنکھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کے کسی بھی باڈی پارٹ میں انفلیمیشن ہو سکتی ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اور انفلیمیشن کی وجہ سے آٹومیون ڈیزیزز بھی موو کرتی ہیں، جیسے آپ کے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، سوریسس ہے۔ تو یہ اورل ہائیجین نہ کرنے کے نقصانات ہیں۔ اگر اورل ہائیجین آپ کریں گے تو آپ کا جو ہے لنگز بھی ہیلدی رہیں گے، آپ کے کڈنیز بھی ہیلدی رہیں گے، آپ کا کینسر سے بھی آپ پروٹیکٹ ہو جائیں گے، ڈائبٹیز سے بھی آپ کافی حد تک رسک یہ فیکٹر کم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزن بھی آپ کا کم ہو جائے گا، پریگننسی بھی سیف ہو جائے گی، سیف پریگننسی ہو جائے گی، اور ڈیکریز دا چانس آف جو انفرٹیلٹی ہیں وہ ہو جائیں گے، جو انفرٹیلٹی کے چانسز ہیں وہ ڈیکریز ہو جائیں گے، اور ڈیکریز کینسر رسک ہو جائے گا، لوور چانسز آف ڈائبٹیز، یہ بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور ہیلدیئر لنگز ہو جائیں گے آپ کے، اور اس طرح آپ کی بون سٹرانگر ہو جائیں گی، آسٹیوپورائسس سے، آرتھرائٹس سے آپ سیف ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے دانتوں کا خیال کیجئے، دانتوں کا صفائی کیجئے۔ اورل ہائیجین ہی آپ کی دانت ہی ہیں، آپ کا ماؤتھ ہی ہے، ماؤتھ کیوٹی ہے۔ جب پراپر ہم ہائیجین نہیں کرتے، کھانا کھانے سے پہلے کلین نہیں کرتے، کھانا کھانے کے بعد کلین نہیں کرتے، ایسے ہم اس کو 24 آورز رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ جو خوراک ہوتی ہے، جو خوراک کے ذرات ہوتے ہیں، یہ بیکٹیریا کی پروڈکشن، جب بیکٹیریا کو خوراک چاہیے تو بیکٹیریا کی ڈیولپمنٹ میں یہ بہت بڑا سپورٹیو رول ہے اس چیز کا۔ جب بیکٹیریا نمبر آف بیکٹیریاز کی جو اماؤنٹ ہے بڑھتی ہے، کوانٹٹی بڑھتی ہے، تو یہ بیکٹیریا اب جب ماؤتھ میں پروڈیوس ہو گئے، یہ ٹریول کرتے ہیں ڈفرینٹ باڈی پارٹس کو تھرو آپ کارڈیوواسکولر سسٹم، تو اس طرح آپ کے تمام وائٹل آرگنز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس وجہ سے۔ اور اکثر ہم دوسری ریزن وجوہات کو ہم تلاش کرتے ہیں کہ یہ بیماری میں کیسے ہے، یہ کیسا ہوا۔ بیسک آپ کا منہ
کلین اور نیٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے آپ کا جی آئی ٹی سسٹم خراب ہوتا ہے اور جی آئی ٹی سسٹم کی وجہ سے مختلف ڈیزیز آپ پہ اٹیک کرتی ہیں. تو لہٰذا آج سے آپ کو میں نے یہ لیکچر تھا اویئرنیس کا, آپ پراپر ٹوتھ پیسٹ کیا کریں 2 سے 3 دفعہ, کھانا کھانے کے بعد تو فوراً کیا کریں, اس سے پہلے بھی کیا کریں, اور فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ جس میں انگریڈینٹ وہ استعمال کریں, اور مسواک کا استعمال کیجیے, 5 وقت کی نماز پڑھیے, اور اپنے دانتوں کا خیال کیجیے اپنے, اور کسی ماؤتھ واش کے آپ غرارے کریں, گارگل لیں, اور آپ ماؤتھ واش استعمال کریں اپنی اورل کیویٹی کو کلین کرنے کے لیے. تو اسی طرح آپ اپنے دانتوں کا دفاع تو کر رہے ہیں, آپ اپنے ماؤتھ کیویٹی کو بھی, اورل کیویٹی کو بھی کلین کر رہے ہیں, اور اس سے آپ اپنے پوری باڈی کا دفاع کر رہے ہیں. آپ کا باڈی مختلف ڈیزیز سے پروٹیکٹ ہو جائے گا, آپ کی باڈی ہیلدی رہے گی. تو اس طرح آپ لانگ لائف جو ہے آپ زندہ رہ سکتے ہیں, آپ کی زندگی لمبی زندگی گزار سکتے ہیں, ہیلدی گزار سکتے ہیں اللہ رب کریم کے فضل سے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. میرا یوٹیوب چینل ہے ڈائنامک ہیلتھ ود ڈاکٹر جی ہے, اس کو سبسکرائب کیجیے, اس کو لائک کیجیے, اس کو شیئر کیجیے, اور میرا پیج ہے فیس بک پہ ڈائنامک ہیلتھ ود ڈاکٹر جی ہے, اس کو فالو کیجیے, اس کو ویڈیو کو شیئر کیجیے. کوئی مسئلہ ہے, کوئی بات کرنی ہے, واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ, آپ مجھ سے کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.